ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور شوہر بگڑا ہوا ہے تو پھر اس کو اچھی بیوی کیسے مل سکتی ہے؟ لوگ چاہتے ہیں کہ میں دنیا کا بگڑا رہوں اور میری بیوی مجھے مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک دم وفادار اور فرما بردار کنیز کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ تم لوگوں کو میلے ٹھولوں میں دھکا دیتے گھومو، تمہیں پارسا بیوی مل جائے؟ العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ مسلمانوں اپنے حال پہ رحم کرو۔ تو میاں بیوی میں آپس میں اختلاف آج ہر گھر کی کہانی ہو گئی ہے۔ محبتوں کے بیج بو، محبتوں کے پودے لگاؤ، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بہت غلط اثر پڑتا ہے، جب وہ اپنے ماں باپ کو لڑتا دیکھتے ہیں تو ان میں بھی لڑائیوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم آپ سوچتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ جدی و علیہ السلام نے جو ہے اللہ اکبر کربلا میں شہادت پانے کے بعد نیزے پہ قرآن پڑھا۔ یہ نیزے پہ قرآن کیوں پڑھا؟ نیزے پہ قرآن کیوں سنایا؟ ان کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ ماں کو قرآن پڑھتے دیکھتے تھے، ان کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ بابا کو قرآن پڑھتے دیکھتے تھے۔ اور حسین کا بابا تو ایسا قرآن پڑھتا ہے جو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، کوئی ایسا قرآن پڑھنے والا؟ امام علی مولائے کائنات فرماتے ہیں، میں گھوڑے کی ایک زین پر قدم رکھتا ہوں اور دوسرے پر قدم رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیا کرتا ہوں۔ ارے جس کا بابا ایسا قرآن پڑھتا ہے تو پھر اس کا بیٹا نیزے پہ قرآن پڑھتا ہے، اور جس کے ماں باپ جو ہے کبھی قرآن کو چھوتے بھی نہیں ہے معاذ اللہ، جنہوں نے طاق میں اتنی اوپر قرآن رکھ دیا ہے کہ جنہیں سال بھر توفیق ہی نہیں ہے قرآن چھونے کی، تو پھر ان کی اولاد قرآن کیسے پڑھے گی؟ اور جب قرآن سے قریب نہ آئیں گے تو پھر اللہ سے قریب کیسے آئیں گے؟ اللہ کے رسول سے قریب کیسے آئیں گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو مردوں کی کیفیت یہ ہو گئی، وہ عورتوں کو پیار دینے سے رہ گئے، اور عورتوں کا حال یہ ہوا وہ مردوں کے ساتھ بے وفا ہو گئی۔ اور مردوں کی کیفیت یہ ہوئی، انہوں نے اپنی آنکھوں کو آوارہ کر دیا، انہوں نے اپنے نفس کو آوارہ کر دیا، اور عورتوں کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ بے حیائیوں کی طرف چل پڑی۔ اب عورتوں نے اپنے دوپٹوں کو مفلر بنا لیا، پتلی اور باریک لباس فیشن بن گئے۔ آؤ ذرا دیکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کی عورتوں کی حیا کا عالم کیا تھا، ان کی شرم کا عالم کیا تھا، ان کے تقوی کا عالم کیا تھا۔ ایک خاتون آتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے مرگی کا مرض ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دے کہ اللہ میرا مرگی کا مرض ختم فرما دے۔ آپ غور کریں، اللہ اکبر، آج کل وہ لوگ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی معرفت انہیں چھو کر بھی نہیں گزری، وہ یہ ہذیان بکتے ہیں کہ اللہ کے قانون میں رسول کو ترمیم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے، ارشاد فرمایا حبیب قانون ہم نے جو بنائے ہیں وہ تیرے صدقے میں بنائے ہیں، اور تم جب چاہو جہاں چاہو جیسے چاہو ہمارے اذن سے اس قانون کو تبدیل کر سکتے ہو۔ کیا مغرب کی طرف سورج کا ڈوبنا یہ اللہ کا قانون نہیں ہے؟ اللہ کا قانون ہے، مغرب کی طرف سورج ڈوبا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دلیل تو یہ ہے کہ مغرب کی طرف سے ڈوبا ہوا سورج اگر کوئی نکال دے، فرماتے میرا اللہ مشرق سے نکالتا ہے۔ نمرود اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال، یعنی اگر تو خدا ہے تو نکال کے بتا، کیونکہ خدا کے قانون کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ شریک جو ہوگا معاذ اللہ وہ نہیں توڑ سکے گا، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور اگر کوئی قانون توڑ دے تو وہ شرکت کا دعویٰ کرے۔ اس لیے اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ اللہ کا قانون توڑے۔ مغرب کی طرف سورج ڈبایا، اللہ کا قانون کوئی نکال نہیں سکتا۔ وقت کا نمرود فبہت الذی کفر، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے جب اس نے سنا میرا اللہ مشرق سے نکالتا ہے تو خدا ہے تو مغرب سے نکال، تو وہ ہیبت زدہ رہ گیا۔
कुफ्र महबूद होकर के रह गया। लेकिन लोगों ने देखा मकाम सहबा में हजरत अली की नमाज असर छूट गई तो मेरे रसूल ने इशारा किया, मेरे रसूल ने इशारा किया तो सूरज को पलटा करके बता दिया कि देखो ये खुदा का कानून है। अल्लाह ने शाम कर दी और हमने उस शाम को वापस असर कर दी अल्लाह के इज़्न से। ये इख्तियारात नबी नहीं है तो और क्या है। आपने वो ऐनक लगाई है जिसमें आपको नबी की बेअदबी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।